السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 25 آیت نمبر 26 یہ دو آیات تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت میں برا گھر ہے۔ سامعین کرام، اس سے پہلے چند آیات آیت نمبر 20 سے لے کر کے آیت نمبر 24 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے 9 صفات بیان فرمائے جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے شریعت نازل ہوئی اس کو حق سمجھتے ہیں اور حق سمجھ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے 9 صفات بیان ہوئے جو کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ان 9 صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ اور ایسے ہی لوگ اور انہی صفات کے حامل لوگ جنت کے مستحق ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور ان کے اہل و عیال میں سے، ان کے آباء و اجداد میں سے جو لوگ بھی نیکوکار ہوں گے، اگرچہ درجات میں ان سے کم ہوں گے، لیکن ان کے جنت میں جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف سے، اپنے فضل سے، اپنے مہربانی سے ان لوگوں کو بھی جنت میں ان کے درجے کے برابر کر دیں گے۔ ان لوگوں کی صفات کو بیان کرنے کے بعد، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت قرآن کریم میں اکثر مقامات پر آپ دیکھ لیں گے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا اس کے فوراً بعد جہنم کا ذکر کیا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوکار لوگوں کا ذکر کیا اس کے مقابلے میں جو بدکار لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق پہلے نیکوکار لوگوں کا ذکر فرمایا، اہل جنت کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کے اندر ان لوگوں کے الٹ بات ہوگی، یعنی وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے والے تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑنے والے، یہ لوگ منافقین، یہ لوگ وہ لوگ نیکوکار کی صفت رکھنے والے اور یہ لوگ منافقین کی صفت رکھنے والے، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو بھی توڑنے والے اور بندوں کے حقوق کو بھی توڑنے والے، وہ لوگ نمازوں کی پابندی کرنے والے، نمازوں کو قائم کرنے والے اور یہ لوگ نمازوں سے غفلت برتنے والے یا نمازوں کو چھوڑنے والے، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حال میں فرما برداری کرنے والے، اور ان لوگوں کی نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں، وہ لوگ صبر کرنے والے اور یہ لوگ بے صبرے۔ ان تمام الٹ صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس چھوٹی سی آیت میں بیان فرمایا اور کہا کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن روابط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہاں پر زمین میں فساد برپا کرنے کا مطلب یہی ہے، اگر کوئی آدمی مست زندگی گزار رہا ہے، لوگوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہا ہے اور صرف اپنی من کی چاہی ہوئی زندگی گزار رہا ہے، اصل میں وہی فساد برپا کرنے والا ہے، اصل میں وہی اس روئے زمین پر فساد برپا کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ ابھی ان لوگوں کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ فرشتے ہر جنت کے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور ان لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے اور وہ جنت کے مستحق ہوں گے جو بہترین گھر ہے۔ یہاں پر اللہ نے اس کے الٹ کہا کہ ان لوگوں کو سلامتی کی دعا نہیں بلکہ لعنت و پھٹکار ہمیشہ پڑتی رہے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی جب ہوگا تب بھی لعنت و پھٹکار پڑتی رہے گی، قبر سے اٹھنے کے بعد جب قیامت کے میدان میں پہنچے گا وہاں پر بھی لعنت و پھٹکار برستی پڑی رہے گی، اور ان لوگوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے آخرت میں جو جہنم ہے۔
سامعین کرام، ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات یہاں پر بیان فرمائی جو اگلی آیت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ جس کے چاہتا ہے رزق کو بالکل وسیع اور کشادہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کے چاہتا ہے رزق کو اس کے کشادہ فرما دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے رزق کو چاہتا ہے اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ یہ دنیا دار قسم کے لوگ وہ فرحوا بالحیات الدنیا، یہ دنیا دار قسم کے جو لوگ ہیں وہ دنیاوی زندگی پر ریجھے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا دار قسم کے لوگ جو ہیں وہ دنیاوی زندگی پر ریجھے ہوئے ہیں۔ اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور آخرت کے مقابلے میں جو دنیا کی زندگی ہے حقیر سا سامان ہے، حقیر سا سامان۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی روشنی میں سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ ہر دور میں دنیا دار قسم کے لوگوں کا یہ دستور رہا ہے، ان کی یہ فکر رہی ہے، ان کی یہ سوچ رہی ہے کہ جو لوگ جس قدر مال و متاع والے ہوں گے ان کا مقام اسی قدر بلند ہوگا۔ یہ ہر دور میں دنیا دار لوگوں کا یہ ہر دور میں شیوا رہا ہے۔ ان کی نظر میں جو جس قدر مال و متاع والا ہے، جس قدر مال و دولت والا ہے، جس کا جتنا بڑا کاروبار ہے، جتنی زیادہ آمدنی ہے، وہ اللہ کی نظر میں بہت ہی بہتر ہے، اور ان کا مقام و مرتبہ بھی بہت بلند ہے، اور ان کا مقام و مرتبہ بھی بہت بلند دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں یہ دستور ہے، اور ان کے خیال میں جن لوگوں کی رزق کے اندر کمی ہے اس کا کوئی مقام نہیں، حتیٰ کہ وہ یہ بھی سمجھتے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ حالانکہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، چاہے نیکوکار ہو چاہے بدکار ہو، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے کہ کسی کو اللہ نے بہت زیادہ دے دیا۔ یہ اللہ کی رضامندی کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو بہت زیادہ دے دیا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بہت کم دے دیا، اس کا رزق بہت ہی تنگ ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس کی ایک الگ مصلحتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر ایک سمجھ لیجئے، ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیانات جو کلام قرآن کریم ہے، اس کی جو آیتیں ہیں، اس کے مطابق بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق بھی، اگر کسی کو زیادہ مال ملا ہے تو وہ گمراہی کا سبب بھی بن سکتا ہے، کیونکہ زیادہ مال مل جانے کے بعد، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس سے پہلے بتلایا ہے کہ جب اوپر والا حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ دولت ملتی ہے تو گھمنڈ بھی آتا ہے، دولت ملتی ہے تو بغاوت بھی آتی ہے، دولت ملتی ہے تو فضول خرچی بھی آتی ہے۔ لہذا کسی کو دولت بہت زیادہ مل جانا اور کسی کا رزق انتہائی تنگ ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں، اس کے بڑے ہونے کی دلیل نہیں، اس کے عزت و تکریم ہونے والے کی دلیل نہیں کہ وہ بہت ہی عزت والا ہے۔ جس کو زیادہ دولت ہے وہ زیادہ عزت والا ہے، اس کو پورا بھاؤ دینا، اور جو بیچارہ غریب ہے نہیں۔ یہ دنیا دار لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے رزق کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، اور جس کو رزق کو چاہتا ہے اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، لیکن دنیا دار لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی پر ہی ریجھے رہتے ہیں، دنیاوی زندگی پر ہی ریجھے رہتا ہے۔ آگے اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے، تھوڑا سا سامان، بالکل تھوڑا سا۔ کتنا تھوڑا سا؟ اس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جس سلسلے میں 2 حدیثیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو غور سے سنیے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، اور اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب الجنت و صفت نعیمہا و اہلہا میں ہی بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حقیقت کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو پانی کے اندر، سمندر ہوتا نا، سمندر یا دریا یا تالاب، اس کے اندر، سمندر کے اندر انگلی ڈالو، سمندر کے اندر انگلی ڈالو، سمندر کے اندر جو انگلی ڈالو گے، یہ شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سمندر کے اندر انگلی ڈالو گے اور جتنا پانی نکلتا ہے اس کو دیکھ لو، یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے، یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے۔ سوچ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کتنی واضح ترین مثال بیان فرما دی کہ یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق کے اندر بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے بکری کے بچے کے پاس سے ہوا جس کا کان چھوٹا تھا، جو مرا تھا، جس کے مالکوں نے اس کو مرا ہوا سمجھ کر کے پھینک دیا تھا۔ ابھی جانور مر جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں۔ کیوں پھینکتے ہیں؟ کیونکہ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی اب کوئی قیمت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے ہی بکری کے بچے کے پاس سے ہوا جس کا کان چھوٹا تھا اور جو مرا ہوا تھا اس کے مالکوں نے اس کو پھینک دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے مالکوں کے نظر میں یہ مرا ہوا بکری کا بچہ جس قدر حقیر تھا، دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ تو دنیا ہے، دنیا کو دنیا کی طرح سے، دنیا میں کسی کو مال و دولت ملا ہے وہ اس کے عزت و آبرو کی دلیل نہیں ہے، عزت و مرتبے کی دلیل نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رزق کو تنگ کیا ہے، یہ بھی اس کے کم ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس کے گرے ہوئے ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ عزت والا، آبرو والا، مقام و مرتبے والا وہ آدمی جو جتنا زیادہ متقی ہوگا۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں جو آخرت کی ہمیشہ دائمی اور پائیدار نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکار لوگوں کو دینے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا